السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صلاح، جس کے معنی اردو میں ہے نماز، انگلش میں پریئر، یہ اس کے معنی ہیں۔ اس موضوع کو انتخاب خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے، اس کا انتخاب، کہ جب بھی قرآن مجید کے بارے میں آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے اور یہ آیت میں یہ آیا ہے، مختلف باتیں ہیں قرآن مجید میں، تو اکثر لوگوں کے یہ ذہن میں یہ شک ہے کہ شاید قرآن مجید میں مکمل طور پر نماز کا طریقہ کار نہیں ہے، فارمیٹ آف دا صلاح، دا پریئر، وہ پورا نہیں ہے۔ یہ ایک وہم ہے، ایک لوگوں نے اس چیز کو بہت پاپولر کر رکھا ہے، اس لیے اس کا موضوع کو خاص طور پہ جو نان مسلمز ہیں انہوں نے اس پہ پریشر ڈالا ہے کہ بھئی یہ چیز بتائیے کہ نماز کا کہاں طریقہ ہے قرآن مجید میں، اس کی ڈیٹیلز کہاں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے پریئر جو انگلش کا ورڈ ہے یا صلاح اور اردو میں نماز، اس کے جو معنی ایک تو لفظی معنی ہوتے ہیں اور ایک اس کا ایک تشریح ایکسپلینیٹری میننگ جو قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں گے اس پیج پر، ایک پہلا پیج ہے شاید، اس پہ کچھ باتیں میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے، یعنی پیج نمبر 1، صلاۃ نماز کے معنی، یعنی یہ لٹرل معنی نہیں ہے، یہ اس کے مفہوم قرآن سے یا مختلف ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ مخلصانہ اور پرہیزگارانہ طور پر روحانی رابطہ کرنا، اللہ سے التجا کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کا حمد کرنا، یا اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے نماز قائم کرنا، اکیلے یا سب کے ساتھ مذہبی احکامات، محکمات، احکامات جو ہیں اس پر عمل کرنا، اس کا معاہدہ بھی کرنا۔ صلاۃ نماز میں قیام، رکوع اور سجود پر مشتمل یہ اس پہ ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے چند باتیں بیان کری ہیں جو قرآن مجید میں اس کا انٹرنل ایویڈنس ہے، ان باتوں کا جو میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا انسان کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ کریٹر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اگر میں فرض کریے ہندو مذہب ہو یا جوڈازم ہو یا کرسچینٹی ہو یا بدھ، کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، تو آپ گاڈ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جتنے یہ سائیکوپیتھس ہیں جو پاگل ہیں، وہ اپنے تئیں اپنے آپ اپنے نفس کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، یا کوئی پرابلم میں آئے تو انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، ایکچولی اللہ تعالیٰ کو پکارا، لیکن اپنے ہی نفس سے کوئی چیز ہو گئی تو سمجھا کہ ہمیں جواب مل گیا۔ تو اس طرح کا پوری دنیا میں انسان ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا ایک کمیونیکیشن ہو رہا ہے۔ تو صلاح کے معنی ایک اسپریچول کمیونیکیشن بھی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، تعلق ٹو وے کمیونیکیشن، یعنی دو طرفہ، یعنی یہ نہیں کہ میں بات کہہ رہا ہوں اور مجھے آگے سے جواب نہیں آ رہا۔ تو دنیا میں ہر آدمی کانٹیکٹ تو کر رہا ہے، پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہاں سے اللہ کے پاس سے جواب نہیں آ رہا، واپس جواب نہیں آ رہا، پوری دنیا کا انسان پکار رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید میں اس کا ٹو وے کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ قرآن کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے، اس میں آیتوں میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کچھ احکام بتا رہا ہے، موقع آیت بتائیں تم ایسا کرو اور یا ایسا نہیں کرو، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ لیکن قرآن مجید میں اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے، اس کی دعائیں خیر ہے، اس کی غلطیوں کا اعتراف ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف سے بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ جب ہم ڈسکس کریں آیتوں میں تو آپ کو پتہ چلے دونوں ہی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی ہے
اور انسان کی جو پریشانیاں ہیں یا اس کی غلطیوں کا اعتراف کرنا یا اس کی حمد کرنا اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کی انسان کی طرف سے بات بھی لکھی ہوئی ہے. جیسے میں آگے بتاؤں گا جب، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے رب العالمین کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف سے بات لکھی ہے. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ انسان کی طرف سے باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے محکمات اپنی بات بھی بتا رہا ہے. تو قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، اس میں دو طرفہ بات چیت ہے. یعنی اللہ کی طرف سے بھی بات لکھی ہوئی ہے، انسان کی طرف سے بھی بات لکھی ہوئی ہے. یہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب، بیٹھ کے قرآن مجید تدبر کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسی بھی آیت پر، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. مگر نماز کیا چیز ہے، جو صلاۃ پہ ہمارا لیکچر ہے، اس کمیونیکیشن کو جو آپ سمجھتے ہیں، آیت کوئی بھی آیت آپ کو سمجھ میں آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ایک بات ہے. اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو کے قیام اور رکوع اور سجود کرنا، جو ایک صلاۃ کا ایک فارمیٹ کا حصہ ہے، وہ کرتے ہیں ہم. لیکن یہ کیوں کی جاتی ہے فزیکلی اور سائیکولوجیکلی؟ تو پہلے آپ کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان از ناٹ اونلی اسپریچول، یہ نفسیاتی طور پہ صرف انسان نہیں ہے اور نہ فزیکل ہے خالی. ہی از اے کمبینیشن آف بوتھ، یعنی سائیکولوجیکلی اور فزیکلی اور جسمانی طور پہ کمبائنڈ ہے وہ. تو جب میں آپ سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں یا آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو پہچانوا رہے ہوتے ہیں بائی باڈی لینگویج. باڈی لینگویج سے بھی ہم ایک دوسرے کو پہچانوا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا کہنا سن رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں یا یوں کر رہے ہیں یا اس طرح دیکھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کی باڈی لینگویج کا ایک ایکسپریشن ہے، جو ایک دوسرے سے کمیونیکیشن سمجھ سکتے ہیں آنکھوں سے. یہ فزیکل ایکسپریشنز ہیں، آپ کے اندر کی سوچ سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹی وی پہ تقریر کر رہا ہے، ساتھ میں ایک ایسے گنگو کی لینگویج ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایسے اشارے کرو تو آپ سمجھ جائیں کہ کچھ کیا بات کر رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں. اے باڈی لینگویج کمیونیکیشن از دیر، یعنی کنفرم وہ دنیا کی ایک ہی لینگویج ہے. وہ ڈفرینٹ باڈی لینگویج ڈفرینٹ جگہوں کے علاقوں سے ڈفرینٹ نہیں ہے. اٹ از اے یونیورسل لینگویج. باڈی لینگویج پوری دنیا کا انسان ایک فزیکل اشارہ کرے گا اور اسے پوری انسان ایک ہی بات سمجھے گی، مختلف بات ہی سمجھے گی. میں ایسا گھونسا دکھاؤں آپ کو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کوئی پیار محبت کی بات نہیں کر رہا، کچھ گھونسا دکھا رہا ہوں. تو مطلب یہ ایسی چیز ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم قیام، رکوع اور سجود، یعنی میں تھوڑا سا ادھر آؤں گا. دیکھیے اصل میں جیسے کہ ہماری جو صلاۃ جو اسٹیبلش ہے گراؤنڈ پہ، اس کا میں فارمیٹ آپ کو بیان کروں گا، یعنی تھوڑا سا پورے ڈیٹیل میں نہیں، سرسری طور پہ. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کی نفسیات میں کیا چیز اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. یعنی کہ وہ کوئی ایسی کوئی ایک سپوزٹلی نہیں ہو گئی ایک بات، اس کے پیچھے ایک 100% سائنٹیفک فیکٹ ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی بھی دنیا کا کنٹری، انٹرنیشنلی آپ سنیں ایک بات کہ میں اس کو یونیورسل بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی دنیا کا انسان کے سامنے اگر گن پوائنٹ دکھائی جائے یا اس کو دھمکایا جائے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ باڈیلی، زور سے بولیے. یہ لینگویج ہے سبمیشن ٹو دا ون جو اس کو کرا رہا ہے. تو ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے وہ سٹارٹ اس یہاں سے ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہے نا جو کرتے ہیں نا، یعنی ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم ٹوٹل سبمیشن کی باڈی لینگویج شو کرتے ہیں اللہ کو. سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے انسان کی صلاح. تو سائیکولوجیکلی میں جب یہ کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کیوں کر رہا ہوں. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک نان مسلم کو اور ایک ایجوکیشن ہے ایز ویل کہ سائیکولوجیکلی جب انسان مرد یا عورت اس پوزیشن میں ہے تو وہ سٹارٹ کر رہا ہے کہ میں اب جو کچھ آگے پڑھوں گا، یعنی آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے اس میں، اس سے پہلے باڈیلی لینگویج میں اور نفسیاتی طور پہ میں سبمیشن سے سٹارٹ کر رہا ہوں. اور پھر میں مرد حضرات زیادہ تر ناف پہ باندھ لیتے ہیں اس طریقے سے. یہ پوسچر ہوتا ہے، کچھ یوں باندھے میرا یہ باندھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے کہ دنیا کے آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ یہ کیا پوسچر ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور لیڈی شاید یہاں پر اس طرح ایسے کھڑی ہوتی ہے، کیا پوسچر ہے؟ سائیکولوجیکلی آپ کسی نان مسلم سے پوچھیں یہ پوسچر کیا ہے.
رسپیکٹ. یہ رسپیکٹ ہے؟ ہاں، تو وہ ٹانگیں ملوانے کا کہیں سلسلہ ہو رہا ہے کہ ٹانگیں ملاؤ ادھر سے کھولتے جاتے ٹانگیں، یہ تو رسپیکٹ نہیں ہے. یا اگر میں یوں کھڑا ہو جاؤں تو دنیا انٹرنیشنل لینگویج میں کسی بھی ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، کہیں بھی آپ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں تو یو آر اسٹینڈنگ ان رسپیکٹ ایز اے میل، اور فیمیل اگر ایسے کھڑی ہوئی ہے تو یو آر اسٹینڈنگ ایز اے ان رسپیکٹ ایز اے، پوری ورلڈ باڈی لینگویج بات کر رہا ہوں میں، یہ کوئی نہیں خاص مسلمانوں کی نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں میں. اسٹارٹ بتا رہا ہوں آپ کو سبمیشن کا ان فرنٹ آف اللہ. آپ رسپیکٹ میں کھڑے ہوتے ہیں جب کسی باس کے سامنے آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جب آ رہا ہوتے ہیں تو سب ان کے لیے سامنے کس کے ادب میں اس میں جو پریزیڈنٹ صاحب ہاتھ ملانے آ رہے ہیں تو سب ایسے کھڑے ہوتے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں یا ایسے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے رسپیکٹ کا. تو یہ فزیکل سٹارٹ یہاں سے ہو گیا. سائیکلوجیکلی ہم نے سبمیشن، اب جو یہ جو باندھا ہے یہ ایک طرح سے ہتھ کڑیے بھی سمجھا آپ نے، اپنے ہاتھ باندھ لیے نفسیاتی طور پہ، فزیکلی ہاتھ باندھ لیے، نفسیاتی طور پہ آپ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے اللہ کے سامنے. یعنی اللہ کے سامنے کا مقصد جو اللہ کی آیت میں بات لکھی ہوئی ہے، اب اپنی بات نہیں ہے، اپنے اعمال نہیں ہے، اللہ کی آیت کے مطابق اعمال ہوں گے جب آپ نے ہاتھ باندھ لیے. اگر میرے ہاتھ کھلے تو جو میرے دل چاہ رہا کر رہا ہوں، جو میری سائیکی میں آ رہا ہے، جب میں نے باؤنڈ کر لیا اپنے ہاتھوں کو تو میں اب اللہ کا کلام سن رہا ہوں، جو اللہ سے احکام میں اس سے کووننٹ کروں گا آیات میں، تو اس کے آگے ہاتھ بانڈیج میں ہوں میں بند گیا ہوں. میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں مطلب باندھ لیے میں نے آپ. تو یہ ہمارا اسٹارٹ ہے. یہ لیڈیز کا ہو گیا، یہ یہاں ہو گیا. اچھا اب کیا ہوا؟ پھر وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کس پہ؟ اب وہ آیت پڑھے گا امام. یہی لے لیں ہم، ایک ہی میں ایک بستر لے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں، آگے پورا لیکچر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم نوکری کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس بات پہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے. اب میں زندگی میں اگر سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سے مدد مانگنے چلا گیا تو یہ ہاتھ میں نے ایسی جھوٹے باندھے. میں نے اگر بانڈیج کر لی سائیکولوجیکل، فزیکل تو کر لی تھی میں نے نماز میں، سائیکولوجیکلی بھی میں نے یہ کرنا ہے کہ میں اگر کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف تیرے سے تیری نوکری کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں اللہ سے، تو میں نے ہاتھ باندھ لی کہ پوری لائف ٹائم میں یہ کروں گا کہ پہلے اللہ سے کانٹیکٹ کروں گا آیات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، پھر میں انسان سے بات کروں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کنڈیشن آپ کی ہر زمانے لائف ٹائم. اب تو جو بھی احکامات آئیں گے وہ اس طرح چلیں گے. تو یہ آپ نے ہاتھ باندھ لیا. اس کے بعد جب یہ کہہ دیا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی روح کو سمجھتے ہوئے آپ نے کہا سبمیشن اللہ اکبر، اور پھر کر کے رکوع میں چلے گئے. یہ بوئنگ پوزیشن ہو گئی ہے. بوئنگ پوزیشن، اس پوزیشن کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی تکبر ہے یہ فردر سبمیشن کی نشانی ہے. یعنی مزید یہ دکھانا کہ میں اس آیت جو پڑھی تھی امام نے، یہ خود میں نے جو پڑھا، جو موقع آیت یہ کانوننٹ میں نے اللہ کی آیت سے کیا، جو پڑھتا ہے امام، یہ خود پڑھتے ہیں آپ، اس بات پر آپ نے ہاتھ باندھے، پھر ہاتھ اٹھائے سمیع اللہ لمن حمید اللہ اکبر کے کیا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے. رکوع کا مطلب ہے کہ میں اب اس بات کے آگے ایگری کر رہا ہوں، سائیکولوجیکل بھی ایگری کر رہا ہوں، میں خالی میں جھک نہیں رہا ہوں، میں نے نفسیات میں بھی مان لیا کہ میں اب اس سے آگے جھک گیا ہوں، اس بات کے آگے جو آیت میں نے سنا، جو آیت میں بیان کیا گیا صرف تجھ سے میں تیری نوکری کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اس بات کے میں جھک گیا. اب جناب فردر کیا ہوتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور پوری اللہ اکبر کر کے ہم پروسٹریٹ کرتے ہیں. اس میں یہ جو زمین ہے، ماتا ہے، اس کو ہم زمین پہ ٹیک دیتے ہیں. کس بات پر؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو آیات بیان کی تھی، جو موقم بات تھی، یعنی آپ نے ٹوٹیلٹی میں سبمیشن کر دیا، 100% آپ نے ایگری کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے آگے پورا سر جھکا چکا ہوں اس بات پر کہ صرف تیری نوکری کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں. یہ آپ نے کووننٹ اسٹیبلش کر دیا. قرآن جب پڑھ رہے تھے، جب آیت یاد نہیں تھی آپ کو، جب تک تو پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آیت ہے قرآن کی، جب میں پڑھ رہا ہوں تو صرف پڑھ رہا ہوں، لیکن جب میں نے اس کو یاد کر لیا، کنسیو کر لیا اپنی سائیکولوجی میں، it becomes a part and parcel of myself and God, communication. اب وہ میرا اللہ کا کمیونیکیشن ہو رہا ہے سمجھ کے، اور اس کے آگے میں نے سجدہ کیا ہوا ہے. اب میں پروسٹریشن میں کھڑا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان ربی العظیم. سوری، پروسٹریشن میں پہلے رکوع میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، اور پروسٹریشن میں یعنی سجود میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ. on what؟
کس بات پر؟ وہ جو میں نے کہی کھڑو کر، جو قیام میں کھڑی میں نے، جو قیام میں میں نے ایک معاہدہ کیا، جو قیام میں نے بیان کیا، اس بات پہ میں نے دو باتیں کہی ہیں. یہ میں نے فزیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے، یہ سائیکولوجیکل، آپ اگر سائیکولوجیکلی اس کو اگری کر رہے ہیں تو یہ فزیکلی ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں آپ. اور اگر میں فزیکلی کر رہا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، تو نفسیاتی طور پہ آپ دیکھ لیں ہماری نمازیں کیسی لوگوں کی. تو یہ نماز کا ایجوکیشن یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ پرپس پتا ہو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ بات. کہ پہلے اسٹڈی کے لیے کتاب، پہلے دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو سمجھا جاتا ہے، اس سمجھنے کے بعد اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور پریکٹیکلی جا کے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لائف ادر دین قرآن. قرآن کے اللہ کا کیوں کلام ہے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آیت کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہے، اس کمیونیکیشن کا اسٹیبلشمنٹ، اس کا ایک تعلق، ایک ٹو وے کمیونیکیشن جب تعلق قائم ہو گیا تو پھر آپ نے اللہ کے سامنے یہ کھڑو کے 5 ٹائمز جو بھی ہے وہ کر کے دکھانا ہے. فزیکلی، نفسیاتی طور پہ ڈیمانسٹریشن، یعنی سائیکولوجیکل بھی آپ ایگری کرتے جا رہے ہیں، جو آپ کہتے جا رہے ہیں، جو آپ آیت میں بولتے جا رہے ہیں، اس کے آگے آپ گرتے جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں. یہ دونوں کا کمبینیشن ہے، سائیکولوجیکلی اور باڈی. صلاۃ قائم، عربی کے لفظ قائم کے ساتھ آتا ہے، پڑھ نہیں رہے. نماز پڑھنے کا مروجہ ایک بن گیا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ صلاۃ میں جو آیات پڑھی آپ نے، اس آیات کے آگے آپ نے قیام کیا، رکوع کیا اور سجدہ کر دیا اس بات پر. اور جا کے جب آپ نے سلام پھیر لیا تو عام لائف میں اسی بات پہ آپ کا سٹینڈ ہے، اسی بات پر آپ کا سٹینڈ ہے لائف میں. جو آپ نے تلاوت کی، جو آیت تلاوت کی نماز میں، وہ اس پہ وہ لائف کا پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف ہے. آپ کی نفسیات اس کے مطابق گورن ہو رہی ہے. تو یہ چند آیتیں آہستہ آہستہ مختلف سچویشنلی آپ یاد کریں گے احکامات کی، وہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ان نماز میں اس کو دہرایا جاتا ہے تاکہ آپ اللہ کے سامنے ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کریں. کمیونیکیشن، دیکھیے کمیونیکیشن میں لینگویج میں استعمال کر رہا ہوں تو ایک یہ بھی آ سکتا ہے کمیونیکیشن، جیسے میں یہاں بیٹھ کے ٹیلی فون پہ بات چیت کر رہا ہوں کسی سے، وہ بھی کمیونیکیشن ہے. لیکن صلاح جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے بٹوین اللہ اینڈ مین. باقی لفظ جو ہم وسیلہ کمیونیکیشن اردو میں کہیں گے نا، مواصلات، ایسا لفظ ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ کے تھرو کمیونیکیشن ہو رہا ہے، یا ٹیلی ویژن میں تھرو کمیونیکیشن ہو رہا ہے، یا بک کے تھرو کمیونیکیشن ہو رہا ہے. لیکن اللہ کی آیت کے ساتھ جب کمیونیکیشن آپ اسٹیبلش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بات چیت کمیونیکیشن کرتے ہیں آیات کے تھرو، اسے صلاح کہتے ہیں. ادروائز اس کو پریئر کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں نماز کہتے ہیں. لیکن انسانوں کے لیے یہ باڈی لینگویج اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. سائیکولوجیکلی بھی ہے اور فزیکل تو آپ دیکھتے آ رہے تھے، لیکن سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آپ کو میں نے بیان کیا. اچھا، دوسرے یہ کہ یہ لفظ صلاۃ، نماز جو ہے، یہ آپ اسی پیج پہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں، یہ میں صرف سورت نمبر آیت نمبر پڑھوں گا یہ بتانے کے لیے کہ یہ نماز جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ جب سے دنیا قائم ہے، جب سے دنیا قائم ہے، انبیاء حضرات اور مختلف انبیاءوں نے، آدم علیہ السلام، سب نے صلاۃ قائم کی. وہ دیکھیں سورہ مریم 19 اس کی 58 اور 59، آدم اور اس کی ذریت. یہ القرآن میں مختلف انبیاء اور دوسروں کے ساتھ صلاۃ نماز کے حوالے ہیں. یہ اس کے حوالے ہیں جہاں پر یہ لفظ صلاۃ آیا ہے مختلف انبیاءوں کے ساتھ اور کے ساتھ. پھر مریم 19 اس کی 58 اور 59، نوح اور لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ تھے، نماز کا ذکر آیا، نام لفظ آیا. پھر 19 مریم 58 اور 59، ابراہیم اور ان کی ذریت، اسماعیل السلام کی ذریت ان کے ساتھ آیا. ہود 11 میں 70 شعیب علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ کا لفظ آیا. طٰہٰ 20 اور 14 موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ صلاۃ کا لفظ آیا. آل عمران 3 اور 39 زکریا علیہ السلام کے ساتھ. مریم 19 اس کی 13 31 عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا. التوبہ 9 اس کی 103 آیت. النساء 4 اس کی 102 آیت. مزمل 73 سورت اس کی 20 آیت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ذکر آ رہا ہے. آل عمران 3 اور 34 آیت 43 آیت مریم علیہ السلام کے ساتھ آیا. لقمان 31 70 لقمان بذات خود نام کے ساتھ صلاۃ کا ذکر ہے. مریم 19 اس کی 58 اور 59 اسرائیل اور ان کی ذریت کے ساتھ. البقرہ 2 اس کی 83 بنی اسرائیل کے ساتھ. البقرہ 2 153 ایمان والوں کے ساتھ. النساء 4 142 منافق بھی نماز پڑھتے ہیں 142. یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ سب کے ساتھ آیا ہے آلموسٹ. یعنی یہ نہیں کہ صرف 1400 سال پہلے صلاۃ کا کوئی ذکر آ رہا ہے. صلاۃ لفظ جو ہے شروع سے چلی آ رہی ہے. ایک کمیونیکیشن وتھ اللہ.
اینڈ مین. جب سے دنیا میں انسان آیا ہے قرآن کی آیتوں سے یاد کر رہا ہے, نماز میں دوہرا. یہ شروع دن سے نماز قائم کری ہوئی ہے. اور سب یہ میں ذکر اس لیے کر دیا کہ یہ سب کے ساتھ ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ صرف 14 سال پہلے سٹارٹ ہوئی. اب ہم اس کا انٹرنل ایویڈنس آیات سے دیکھیں گے کہ کس طرح قرآن مجید میں صلاۃ کا اور یہ سب ذکر آتا ہے. اب آپ پیج نمبر 3 کھولیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک گروپ میں صلاۃ ہوتی ہے اور ایک اکیلے بھی ہوتی ہے. جب ہم گروپ میں پڑھتے ہیں تو امام صلاۃ قائم کرتا ہے, ہم اس کے مقتدی ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. اور جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ ایک طرح سے امام ہوتے ہیں. لیڈیز بھی اگر اکیلے پڑھ رہی تو امام ہے, مرد اگر اکیلا پڑھ رہا ہے, اتفاق ہے سچویشن ہے اکیلا پڑھ رہا ہے تو وہ امام ہے, کیونکہ اس کو ہر چیز پڑھنی پڑ رہی ہے. قائم کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, پھر اس کے ساتھ اس کو لائف پہ قائم کرے گا. لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ خاموش کھڑے رہتے ہیں, وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے نا. تو امام جو لفظ ہے مطلب ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے سامنے یہ لیڈر. تو سب سے پہلے ہم گروپ میں دیکھیں ہیں کہ امام قرآن مجید میں نماز میں امام ہمارے امام ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں امام کس کو کہا گیا؟ سورہ البقرہ 2 اور اس کی 124 آیت. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا پس اس نے ان کو پورا کر دیا. اس نے کہا بے شک میں تجھ کو انسانیت کے لیے امام بناؤں گا. اس نے کہا اور میری ذریت میں سے امام ہوں گے. اللہ نے کہا, اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اب اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے انسانیت کے لیے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلمات پورے کر دیے. جب اس میں جو سینس اور ایسنس کا جو روح ہے اس سے جب آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے پورے کر دکھائے. یعنی انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. جو بھی بات ان کو بتائی گئی کرنے کو یا نہیں کرنے کو, ان کلمات کو انہوں نے پورا کر دکھایا. تو اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنا دیا. تو انہوں نے کہا میری ذریت سے بھی امام. تو اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی امام تو بن جائیں گے دنیا میں لوگ, مگر جو اللہ تعالیٰ جس کو امام بنا رہا ہے وہ اس میں ظالم لوگوں کو اللہ نہیں بنائے گا, لیکن امامت تو چلے گی. الانبیاء 21 اس کی 73 آیت. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے بریکٹ میں ہے ان انبیاء کو امام بنایا تاکہ وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کریں, اور ہم نے اچھے کام کرنے کی ان کی طرف وحی کی, اور یہ کہ صلاۃ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور ہمارے لیے نوکر ہو جائیں, بندے ہو جائیں ہمارے. یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء 21 کی 73 آیت کے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے مختلف انبیاءوں کا ذکر ہے, یہاں نہیں قرآن مجید میں. یہ تو قرآن مجید میں سے ایک آیت لی ہوئی ہے میں نے اس وقت یہاں پر. لیکن جب آپ قرآن پڑھ لیں گے سورہ انبیاء کی 21 اس کی 73 آیت پڑھیں گے, اس سے 72 یا 71 یا 70 پیچھے پڑھیں گے تو انبیاءوں کا ذکر آ رہا ہے. تو یہاں پر لگا رہا ہوا جعلناہم, ان سب انبیاءوں کو اللہ نے امام بنایا. تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وحی کری. کیا وحی کری؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, ہم نے ان کی طرف وحی کری الہی فعل الخیرات کے اچھے کام کریں, وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور صلاۃ قائم کریں. یعنی اللہ نے انبیاءوں کو یعنی فرام نوح علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک سب کو اللہ نے وحی کر کے کیا کیا فعل اچھے کریں کام اور صلاۃ قائم کریں. تو نماز کا طریقہ انبیاء کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے وحی کر کے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہے پہلے میں نے پڑھا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, اور ہم نے بنا دیا ائمہ امام تمام انبیاء کو, کیونکہ پیچھے امام نبیوں کا ذکر ہے. یہدون بِأَمْرِنَا, وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے آرڈر سے, ہمارے امر سے. وَأَوْحَيْنَا, اور ہم نے وحی کہی إِلَيْهِمْ, ان سب کی طرف انبیاءوں کی طرف, فعل الخیرات, اچھے کام خیر کے کام کریں, وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور صلاۃ قائم کریں. یہ انسپیریشن سے صلاۃ قائم ہوئی بھی ہے دنیا میں. ایک کمیونیکیشن بٹوین اللہ اینڈ مین, ایک تعلق دو طرفہ اللہ اور بندے کے درمیان. وہی کر کے اللہ نے تمام انبیاء کو انکلوڈنگ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا سیل آف دا پرافٹس، اور پھر آج انسان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیبلشمنٹ قائم ہوئی ہے ورلڈ وائڈ. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ امام ابراہیم علیہ السلام بنایا اللہ تعالیٰ نے، پھر تمام انبیاء کو، اور پھر اللہ نے وہی کر کے ان کو صلاۃ کا طریقہ سکھا دیا. یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، اور ہم کو ایک گراؤنڈ پہ نظر آنی چاہیے. اب اور دیکھیں کہ اب ہم دنیا میں آئے تو یہ صلاۃ نظر کیسے آئے گی، کیا ہوگا. سورہ آل عمران 3 ان کی 96 آیت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک انسانیت کے لیے پہلا گھر جو وضع کیا گیا بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ نے ہم سب کو بتایا سورہ آل عمران 3 کی 96 میں، بے شک پہلا گھر، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، وضع کے انسانیت کے لیے، للذی ببکہ جو بکہ میں مبارک ہے، مبارکہ وہدی للعالمین، وہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. وہ پورا ہیوج میسو گھر نظر آ رہا ہے، اتنے ہزاروں لاکھوں آدمی کھڑے ہوئے سٹینڈ میں، وہ تلاوت جو کر رہا ہے وہی دیکھ کے آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس میں آرڈرز آ رہے ہیں، محکمات بات آ رہی ہے، مختلف چیز آ رہی ہے، اور اس کے آگے وہ باؤ کر دیتے ہیں، پھر وہ پروسٹریٹ کر دیتے ہیں، سائیکلوجیکلی سمجھ کے قیام رکوع سجود وہی چیز وہ دکھایا جائے. تو اللہ نے کہا وہ ہدایت کی جگہ ہے، ہدی للعالمین، تمام جان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ وہ ہے. سورہ حج 22 اس کی 26 آیت، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی نشاندہی کری، یہ کہ میرے ساتھ تو کسی شے کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کی طہارت کر طواف کرنے والوں کے لیے